بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں قسط نمبر 347 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں ابو القاسم نزار کو۔ ابو القاسم نے تخت نشین ہو کر اول تو ان معمولی بغاوتوں کو جو عبید اللہ کی وفات کی خبر سے برپا ہوئی تھی فروغ کیا، اور پھر مراکش کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہاں موسیٰ بن عافیہ آ کر پھر قابض ہو گیا تھا۔ 324 ہجری تک سوائے فاس کے تمام مراکش ابو القاسم کی حکومت یا سیادت میں پھر قائم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ابو القاسم نے ابن اسحاق نامی ایک سردار کو زبردست بحری فوج اور جنگی بیڑا دے کر بحیرہ روم کی شمالی ساحلوں پر تاخت و تاراج کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ابن اسحاق نے ساحل پر اتر کر شہر جنیوا تک تاخت و تاراج کر کے جنیوا کو فتح کر لیا تھا، پھر وہاں سے رخصت ہو کر جزیرہ سردانیہ کو فتح کیا۔ اس کے بعد ساحل شام کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں کے ساحلی علاقوں کو دھمکیاں دے کر ساحل شام پر جو کشتیاں ملی ان کو جلا دیا گیا۔ پھر ابن اسحاق نے اپنے ایک خادم زیران نامی کو فوج دے کر ساحل مصر کی جانب روانہ کیا تھا۔ زیران نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مصر سے اکشید کا لشکر آیا، اس نے ان لوگوں کو مار کر مغرب کی طرف بھگا دیا تھا۔ ان واقعات کے بعد ابو القاسم کو ابو یزید کے حکاموں سے کسی دوسری متوجہ ہونے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ ابو یزید مخلد الدین بن قیراد کے حالات مختصراً یہ ہے کہ قیراد نامی ایک شخص شہر قسطلیہ کا باشندہ تھا اور تجارت کی غرض سے اکثر سوڈان کے علاقے میں جایا کرتا تھا۔ وہیں اس کا بیٹا ابو یزید پیدا ہوا۔ ابو یزید نے سوڈان ہی میں پرورش پائی تھی، افریقہ کا ملک سوڈان، اور وہیں اس کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ اہل سوڈان شیعوں کے مخالف اور خارجی مسئلے کی طرف زیادہ میل تھا اس وقت۔ ابو یزید بھی ان خیالات سے متاثر ہوا اور اس کے بعد ابو یزید مقام طہارت کی طرف آیا اور معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ ابو عبداللہ شیعی نے ملک بربر میں آ کر اپنا کام شروع کیا تھا۔ ابو یزید نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اپنے عقائد و خیالات کے شائع کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ ابو عبداللہ شیعی کی کامیابیاں وہ خاموشی سے دیکھتا رہا اور اپنے ہم خیالوں کی ایک جماعت کو قائم رکھ کر ترقی دیتا رہا۔ ابو عبداللہ اور عبید اللہ کو اس کا حال معلوم تھا، لیکن اہم معاملات اور جنگی کاموں کے سلسلہ نے ان دونوں کو اس لڑکے کو پڑھانے والے شخص کی مخالفانہ خیالات کی پنج کنی کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ جب عبید اللہ مہدی کا انتقال ہوا تھا اور ملک میں کچھ ہلچل مچی تو ابو یزید نے اپنے خیالات کی اشاعت اور امر بالمعروف اور نہی منکر کے کاموں میں زیادہ مستعدی اور طاقت سے کام لینا شروع کر دیا تھا اور اپنے آپ کو شیخ المومنین کے لقب سے نوازا تھا۔ لوگ کثرت سے آ کر اس کے مرید ہونے لگے تھے اور اس نے اپنے مریدوں کی ایک فوج تیار کی۔ شہر باغاریہ کی والی کو جب ابو یزید کی جنگی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے اس پر چڑھائی شروع کر دی۔ جب چڑھائی کی، ابو یزید نے گورنر باغیہ کو شکست دے کر اور آگے بڑھ کر باغیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عرصہ تک محاصرہ جاری رکھا اور جب فتح سے مایوس ہوا تو واپس چلا گیا۔ بربری قبائل اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس نے خلیفہ اندلس ناصر کا خطبہ ممبروں پر پڑھا، قبائل زناتہ سب اس کے مطیع ہو گئے۔ غرض دم بدم ابو یزید کی طاقت ترقی کرتی چلی گئی اور ابو القاسم کے قبضے سے ایک کے بعد دوسرا شہر نکلتا گیا۔ ابو القاسم نے بڑے بڑے سرداروں اور سپہ سالار کو ابو یزید کے مقابلے پر روانہ کیا، مگر ہر ایک نے ابو یزید سے شکست کھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 333 ہجری کے ماہ سفر میں ابو یزید کی فوجوں نے کیروان پر قبضہ کر لیا اور ابو القاسم مہدیہ میں محصور قلعہ بند ہونے پر مجبور ہوا۔ اب ابو یزید نے تمام ملک افریقہ میں اپنی فوجیں پھیلا دی تھی اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ ابو القاسم کے بعض گورنروں کے قبضہ میں جو شہر علاقے باقی تھے ان کو ابو القاسم نے امداد اور آنت کے لیے لکھا۔ اہل تمام بھی ابو القاسم کی امداد پر اٹھ کھڑے ہوئے۔
ماہ جمادی الاول 333 ہجری میں اہل کتامہ کو شکست دے کر ابو یزید نے بھگا دیا اور دوسری فوجوں کو بھی جو ابو القاسم کی حمایت میں مقابلے پر آئی تھی شکست ہوئی۔ ابو القاسم نے مہدیہ کو خوب مضبوط کر لیا تھا، وہاں سامان رسد بہت کافی موجود تھا۔ ابو یزید نے حملہ کر کے مہدیہ کی شہر پناہ تک اپنی فوجوں کو پہنچا دیا، مگر مہدیہ کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ ابو یزید نے بار بار مہدیہ کا محاصرہ کیا، مگر مہدیہ کی فتح پر قادر نہ ہوا۔ سن 334 ہجری میں ابو یزید مجبور ہو کر کیروان کی طرف لوٹ گیا اور ابو القاسم کی فوج نے مہدیہ سے نکل کر اس کے لشکر پر چھاپا مارنے کی کوشش شروع کر دیا۔ ربیع الاول 334 ہجری میں ابو یزید کے بیٹے نے مہدیہ پر فوج کشی کی اور محاصرہ کر لیا۔ اسی محاصرہ میں جمادی ثانی 334 ہجری ابو القاسم نے مہدیہ میں ہی وفات پائی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ ابو یزید نے شہر سوسا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اسماعیل بن ابو القاسم نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہو کر اپنا لقب المنصور رکھا۔ اسماعیل نے ایوب بن ابو یزید کا محاصرہ اٹھا دیا اور جہازوں کے ذریعے ایک فوج سوسا کی امداد اور ابو یزید کا محاصرہ اٹھانے کے لیے روانہ کی۔ ابو یزید نے کوشش کی کہ یہ بیڑا ساحل پر فوج نہ اتارنے پائے، مگر اس کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ اس امدادی فوج نے ساحل پر اتر کر اہل سوسا کے ساتھ شامل ہو کر ابو یزید کا مقابلہ کیا اور ابو یزید کو شکست ہوئی۔ اس کا تمام لشکرگاہ لوٹ لیا گیا۔ وہ بحالت پریشانی کیروان کی طرف آیا۔ یہاں اس کی شکست کا حال سن کر اہل کیروان نے اس کے عمل کو کیروان سے نکال دیا اور ابو یزید کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا، اور ابو قاسم کی اطاعت کا اعلان کر دیا گیا۔ ابو یزید مجبوراً سبیہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ واقعہ آخر ماہ شوال 334 ہجری کا ہے۔ اس کے بعد اسماعیل بن ابو القاسم کیروان میں آیا اور اہل شہر کو تسلی دی۔ ماہ ذکا 334 ہجری میں ابو یزید نے ایک زبردست فوج لے کر کیروان پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل نے مقابلہ کیا اور متعدد لڑائیوں کے بعد پھر محرم 335 ہجری کو اسماعیل نے شکست کھائی، مگر اس نے اپنی منتشر اور فوج کو جلد ہی جمع کر کے 15 محرم سن 335 ہجری کو ایک عظیم الشان جنگ کے بعد ابو یزید کو شکست دی۔ اس شخص سے ابو یزید کے کاموں میں اختلال پیدا ہو گیا تھا۔ وہ شکست خوردہ باغیان کی طرف گیا۔ اہل باغیہ نے شہر کے دروازے بند کر کے اس کو شہر کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ ابو یزید نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ حال سن کر اسماعیل بن ابو القاسم لے کر باغیہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ واقعہ ماہ ربیع الاول سن 335 کا ہے۔ ابو یزید نے اسماعیل کے آنے کا حال سن کر باغیہ کو چھوڑ دیا اور ایک دوسرے قلعے کا محاصرہ کیا۔ وہاں بھی اس کو کامیابی نہ حاصل ہوئی اور اسماعیل ان کے طواقع میں پہنچ گیا۔ غرض اس طرح ابو یزید ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر جباں قطامہ کے قریب ابو یزید اور اسماعیل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ یہ لڑائی بہت نہایت خون ریز تھی، جو 10 شعبان 335 کو اس لڑائی میں ابو یزید زخمی ہوا اور 10,000 ہمراہیوں کو میدان جنگ میں قتل کرا کر خود بچ کے نکل گیا، بھاگ گیا، اور پھر فوج کی جمع کرنے اور مقابلے کی تیاری میں مصروف رہا۔ اب ایسی حالت تھی اس کی کہ ابو یزید کے عمل اور طرفدار قبائل سب یکے بعد دیگرے اپنی اپنی خطاؤں کی معافی طلب کر کے اسماعیل بن ابو القاسم کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور تمام ملک جو ابو یزید کے تحت اور تصرف میں آ چکا تھا اس کے قبضے سے نکل کر اسماعیل کے قبضے میں آ گیا تھا۔ محرم 336 ہجری کو سب سے آخری لڑائی ہوئی اور قلعہ قطامہ میں ابو یزید بعد شکست مسور اور اس کے بعد گرفتار ہوا۔ وہ گرفتاری کے وقت خطرناک طور پر زخمی تھا۔ چند ہی روز کے بعد فوت ہو گیا تھا وہ، اور اسماعیل نے اس کی کھال نکلوا کر اس میں بھس بھروا دیا تھا۔ ان واقعات کے بعد اسماعیل کیروان کی جانب آیا، لیکن ساتھ ہی اس کے پاس خبر پہنچی کہ ملک مغرب کے عامل حمید بن بسلین نے دولت عبدیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے خلافت امویہ اندلس کی اطاعت اختیار کر لیا۔ اسماعیل فوجیں لے کر اس طرف روانہ ہوا۔ مقام طہرت پر مار کر آرائیاں ہوں۔ حمید کو شکست ہوئی۔ اسی حالت میں خبر پہنچی کہ فضل بن ابو یزید
نے فوجیں فراہم کر کے باغیہ کا فاصلہ کر لیا۔ اسماعیل اس طرف متوجہ ہوا۔ فضل کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے فضل کا سر کاٹ کر اسماعیل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 336 ہجری کا ہے۔ اسماعیل کو اب چند روز کے لیے اطمینان ہوا۔ 339 ہجری میں اس نے خلیل بن اسحاق کو جزیرہ ثقیلہ کی حکومت سے معزول کر کے حسین بن علی بن ابو الحسین کو صوبہ ثقیلیہ کی حکومت پر مأمور کیا۔ اس کے بعد حسین بن علی کی اولاد نا نے بالا استقلال اس جزیرہ میں حکومت کی۔ 340 ہجری میں اسماعیل نے ایک زبردست جنگی بیڑا تیار کر کے حاکم ثقیلیہ حسین بن علی کو لکھا کہ تم بھی شاہی بیڑے کے ساتھ مہم میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو۔ چنانچہ حملہ کر کے ملک اٹلی کا جنوبی حصہ فتح کر لیا گیا اور سن 342 میں یہ فتح مند فوج مال غنیمت کیروان اور میدیہ کی طرف واپس آئی، جبکہ اسماعیل ماہ رمضان 341 ہجری میں فوت ہو چکا تھا۔ اسماعیل کے بعد اس کا بیٹا معز تخت نشین ہوا۔ اس کی تخت نشینی کے پہلے ہی سال مراکش کے بعض قبائل بربر نے اس کی حکومت قبول کر لی۔ 342 ہجری میں معز بن حسین بن علی گورنر ثقیلیہ کے پاس حکم بھیجا کہ اپنے جنگی جہازوں کے بیڑے کو لے کر اندلس کے ساحل پر مریا پر حملہ کرو۔ چنانچہ حسین نے اس حکم کی تعمیل کی اور وہاں سے مال غنیمت اور قیدی لے کر واپس ہوا۔ اس جواب میں خلیفہ اندلس ناصر الدین نے اپنے خادم غالب کو ایک بیڑا جنگی جہازوں کا دے کر حکم دیا کہ ساحل افریقہ پر حملہ کرو، مگر معز کی فوج اور جنگی جہازوں نے پہلے اس حملہ کو روک تھام کے بندوبست کر رکھا تھا۔ چنانچہ غالب کو واپس ہونا پڑا۔ اس کے بعد 337 میں اندلسی بیڑے نے ساحل افریقہ پر کامیابی کی اور حملہ کیا اور تمام ساحلی مقامات اور شہروں کو تاخت و تاراج کرے تباہ و فیران کر دیا اور بہت سے قیدی اور مال غنیمت لے کر واپس ہوا۔ اس کے بعد معز نے فوجوں کی فراہمی اور ملک کے انتظام کی طرف توجہ منعطف کر کے اپنے مقبوضات کو وسیع کیا۔ 347 ہجری کے آخری ایام میں معز کے پاس خبر پہنچی کہ یعلا بن محمد نے دولت امویہ اندلس سے سازش کر لی ہے اور دولت عبادیہ سے منحرف ہو گیا ہے۔ معز نے جو ہر ثقلی اپنے کاتب یعلا کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، اس کے ساتھ جعفر بن علی گورنر مسیلیہ اور زیری بن مزناد گورنر اشیر کو بھی شامل ہونے کا حکم دیا تھا۔ یعلا بن محمد بھی مقابلے کے لیے مستعد ہو گیا۔ ساتھ ہی صوبہ فاس اور صوبہ سلجماسا کے گورنروں نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ آخر بڑی خونریزی اور جنگ پیکار کے بعد 348 ہجری میں یعلا گرفتار ہوا اور فاس اور سلماسا پر بھی قبضہ حاصل ہو گیا تھا اور صوبہ طہرت زیری بن مناد کی حکومت میں شامل ہو گیا تھا۔ احمد بن بکر اور محمد بن داسور گرفتار ہو کر کیروان پہنچے۔ 349 ہجری میں معز نے اپنے خادموں قیصر اور مظفر کو، جو معز کے بہت ہی منہ چڑھے ہوئے تھے، قتل کر دیا۔ خلفائے عباسیہ کے حالات کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اندلس کے جلا وطنوں میں سے ایک گروہ نے مصر کے ساحل پر اتر اسکندریہ پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ مصر کا گورنر عبداللہ بن طاہر تھا۔ عبداللہ بن طاہر نے ان کا محاصرہ کیا اور اس شرط پر کہ ان کو امان دی جائے کہ وہ حدود مصر سے باہر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ ان اندلس جلاتے وطنوں نے اسکندریہ سے روانہ ہو کر جزیرہ کرتیش کریٹ پر قبضہ کر لیا اور ابو حفص بلوتی کو اپنا بادشاہ بنایا۔ ابو حفص کی اولاد میں سے اس جزیرہ کی حکومت اب تک چلی آتی تھی۔ 350 ہجری میں عیسائیوں نے 700 جنگی جہازوں کا بیڑا لے کر اس جزیرہ پر حملہ کر دیا تھا۔ بڑی خون ریزی ہوئی، ہزارہ مسلمان شہید اور ہزاروں قیدی گرفتار ہوئے اور یہ جزیرہ عیسائیوں کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ 354 ہجری میں کیسر قسطنطنیہ اور معزز کے بحری فوجوں میں لڑائی ہوئی۔ عیسائی لشکر کو شکست فائش حاصل ہوئی اور مسلمانوں کی فوج نے عیسائیوں کے کئی شہروں پر قبضہ کر کے اور اپنی فوجیں وہاں اتار کر
कैसरे कस्तुनिया को मजबूर किया कि वो मौज को जजिया और खराज अदा करे। इसके चंद रोज बाद मौज को खबर लगी कि काफूर खशीदी हाकम मिस्र की वफात पर मिस्र के अंदर बदनज़मी और फितना वसाद बरपा हो गया है, और खलीफा बगदाद अज़दुल्लाह और बख्तार बिन मज़दुल्ला खाना जंगी के सबब मिस्र की तरफ मतवज्जो नहीं हो सकता। चुनाचे मौज ने मिस्र पर फौज कशी का कसद किया। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, कल इंशाअल्लाह ताला हम दूसरी किस्त में मिस्र और दमिश्क पर कब्जे का बयान करेंगे आपके सामने। अल्लाह हाफ़िज़।